جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں کابینہ کے سامنے جو موضوعات اور ایجنڈا پیش ہوا، میں اس کے بارے میں آپ کو بریف کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ملک کے اندر ایڈیبل آئل کی صورتحال ہے، اس کے حوالے سے کابینہ کو اعتماد میں لیا گیا، اور خاص طور پہ وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے انڈونیشیا کے صدر کا شکریہ ادا کیا، اور منسٹر انڈسٹریز کو بھی اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دی کہ جنہوں نے وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر از خود انڈونیشیا ٹریول کیا اور وہاں پر جا کے پاکستان کے لیے لابی کی، اور وزیر اعظم صاحب کی انڈونیشیا کے صدر سے گفتگو ہوئی، جس کے نتیجے میں پاکستان کو خوردنی تیل کے جہاز انڈونیشیا سے روانہ ہوئے، جبکہ ابھی وہاں سے خوردنی تیل کی سپلائی دیگر ممالک کو شروع نہیں ہوئی تھی۔ اس پاکستان کے ساتھ جو خیر سگالی کا مظاہرہ کیا گیا، اس نے پاکستان میں خوردنی تیل کی جو سپلائی چین ہے اسے برقرار رکھنے میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور اس حوالے سے جو وزارت صنعت ہے اس کی پوری ٹیم کو ہم نے اکنالج کیا، ان کی جو منسٹر انڈسٹریز کی لیڈرشپ میں کوششیں تھیں۔ آج کی میٹنگ میں فیٹف کے حوالے سے بھی کابینہ میں وزیر اعظم نے کابینہ کو اعتماد میں لیا، اور خاص طور پہ وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب اور وزیر مملکت حنا ربانی کھر صاحبہ نے کیبنٹ کو بریف کیا کہ ہم نے الحمدللہ فیٹف کی کلیئرنس کے لیے جو تمام تقاضے پورے کر دیے ہیں، اور اب اس کے بعد ایک جو ریکوائرمنٹ ہے کہ فیٹف کی ٹیم کی پاکستان میں آ کر تصدیق کرنا باقی ہے، جس کے بعد ہمیں امید ہے کہ پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں جانے کے لیے اس کا راستہ ہموار ہو جائے گا، اور اس سے پاکستان ول بی آؤٹ آف جو ہمارے اوپر گرے لسٹ کی پابندیاں یا ریسٹرکشنز تھیں، ان سے ہم آزاد ہو جائیں گے، اور یہ پاکستان کی بزنس کلائمیٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے، پاکستان کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک بڑا اقدام ہوگا۔ اور اس کے لیے جب سے ہماری حکومت آئی ہے، پوری نیشنل یونٹی گورنمنٹ نے بھرپور کوشش کی ہے ہر سطح کے اوپر، اور اس سے پہلے ہماری مسلح افواج نے چیف آف آرمی اسٹاف کی سربراہی اور نگرانی میں ایک گروپ تشکیل دیا، انہوں نے بھی اس کی بھرپور نگرانی کی اور اس چیز کے اوپر مدد کی حکومت کی، اس ایفرٹ کو بھی اکنالج کیا گیا اور اس کو بھی خراج تحسین دیا گیا، اور اسی طرح وزارت خزانہ اور دیگر وزارت داخلہ اور جو متعلقہ محکمے تھے ان سب کی کنٹریبیوشن کو اکنالج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ملک کے اندر جو یوریا کی پوزیشن ہے اس کے اوپر بھی غور کیا گیا، اور وزیر اعظم نے ہدایات دی ہیں کہ ملک میں کسانوں کے لیے یوریا کی سپلائی کو ہر قیمت پہ یقینی بنایا جائے، اور جو ہمیں اس میں کمی اگر درپیش ہے تو اس کے لیے دوست ممالک سے اور بالخصوص چین سے ہم یوریا حاصل کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں اس کو بھی تیز کیا جائے، تاکہ کسی طرح بھی مارکیٹ میں ڈسرپشن نہ ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو دنیا کے اندر تمام سپلائی چینز کموڈٹی سیکٹر کی، چاہے وہ کھاد ہے، چاہے وہ گندم ہے، چاہے وہ تیل ہے، چاہے وہ کوئلہ ہے، وہ یوکرین وار کی وجہ سے اس وقت کرائسس کا شکار ہیں اور وہ ڈسرپٹڈ ہیں، اور پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کا ہر ملک اس وقت اپنی سپلائیز کو مینٹین کرنے کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، لیکن حکومت کی کوشش ہے کہ ہم جو بھی ذرائع ہیں انہیں بروئے کار لائیں اور کسی بھی طرح سے اپنے ملک کے اندر ڈسرپشن ان سپلائی چینز میں نہ ہونے دیں، اور وزیر اعظم بھی اس کی نگرانی کر رہے ہیں، اور جو متعلقہ وزراء ہیں انہیں بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مسلسل اس کے اوپر نظر رکھیں۔ وفاقی کابینہ نے وزارت تجارت کی جو ٹریڈ آرگنائزیشن ایکٹ ہے اس کی بھی نظر ثانی کے لیے
ایک کمیٹی قائم کی جس میں وزیر تجارت اس کے کنوینر ہوں گے، وزیر انڈسٹریز اور وزیر ہوا بازی اور ریلوے اس کے ممبر ہوں گے۔ اسی طرح کابینہ نے خزانہ ڈویژن کی سفارش پر مقامی اور بین الاقوامی اجارہ سکوک پروگرام کے اجرا کی بھی منظوری دی، اور ساتھ ہی کابینہ نے وزارت صحت کی سفارش پر کرونا علاج میں استعمال ہونے والے ریمڈیسیویر انجیکشن کی قیمت کو 2308 روپے سے کم کر کے 1892 روپے کرنے کی بھی منظوری دی۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے ادویات کی قیمتوں میں گزشتہ دور میں اضافہ ہوتا تھا، تو اس رجحان کو اب بدلا ہے ہم نے۔ ایک یہ اسینشل میڈیسن ہے جو کرونا کے مریضوں کے لیے بہت اہم ہے، تو اس کی قیمت میں کمی کی گئی ہے، اس کے باوجود کہ ڈالر اور روپے کے اندر جو ہمارا فرق ہے وہ سٹیبل نہیں رہا۔ پچھلے عرصے میں ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اس دوائی کی قیمت میں کمی کی جا رہی ہے۔ جی، اور اسی طرح چند دیگر ادویات جو ہیں، وزارت صحت نے کابینہ کو بتایا کہ وہ بھی ان کی قیمتوں میں جلد کمی کرنے کی سفارشات لے کر کابینہ میں آئیں گے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جو مشکلات تھیں ادویات کی مہنگی خرید کی، اس میں کمی کی جائے۔ اسی طرح بہت تفصیل کے ساتھ کابینہ نے جی ایس پی پلس معاہدے کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ یہ 2014 میں جب پاکستان کے ساتھ یہ 13 میں معاہدہ ہوا تھا، تو اس کی 10 سال کے لیے پاکستان کو سہولت حاصل ہوئی تھی کہ جس سے ہم اس کا فائدہ اٹھاتے رہے، اور پاکستان کی جو برآمدات ہیں اس میں ہمیں نمایاں اس کا فائدہ حاصل رہا۔ تو کابینہ کو آج اس بارے میں وزارت تجارت نے بریفنگ دی اور بتایا کہ جی ایس پی پلس پاکستان اور یورپین یونین کے مابین دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے کے لیے بہت مفید ہے، کیونکہ اس کی سہولت ملنے کے بعد ان کے درمیان تجارتی حجم میں اضافہ ہوا ہے۔ کابینہ کو اس سلسلے میں ادارہ جاتی انتظامات کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا۔ جی ایس پی پلس کے تحت یورپی کمیشن کی جانب سے 9 ترجیحی شعبوں میں 4 کلسٹرز اور 27 عالمی کنونشنز کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ان کلسٹرز میں انسانی حقوق، لیبر حقوق، موسمیاتی تبدیلی اور گورننس شامل ہیں۔ کابینہ کو ان پر ہونے والی پیش رفت پر بریفنگ دی گئی اور مجوزہ نئی ای یو جی ایس پی اسکیم 2024-2034 کے نمایاں خد و خال سے آگاہ کیا گیا۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ تمام متعلقہ وزراء یورپی یونین حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ مزید برآں یہ امر بھی قابل اطمینان ہے کہ موجودہ اتحادی حکومت میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی موجود ہے۔ یہ حکومت ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہے جس کے اندر پاکستان کی براڈ جو پولیٹیکل اسپیکٹرم ہے، جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں، وہ سب کی سب اس حکومت کے اندر شامل ہیں، اور یہ ایک بہت سنہری موقع ہے کہ ہم ملک کے اندر اصلاحات کے عمل کو اور اہم فیصلوں کو قومی اتفاق رائے کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اس سہولت سے پاکستان کو ایکسپورٹس میں مزید اضافہ کرنے میں مدد ملے گی، اور پرائم منسٹر نے تمام وزارتوں کو ہدایت کی کہ اس کے نئے جو فیز ہے جی ایس پی پلس کا، اس کو معاہدے کو مکمل کرنے کے لیے مکمل تندہی کے ساتھ تمام وزارتیں کام کریں۔ آج کابینہ کو وزیر خزانہ نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہیں اس کے بارے میں بھی اعتماد میں لیا، اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہماری حکومت جو کہ براڈ بیسڈ حکومت ہے، اس کے سامنے بہت کٹھن فیصلے آئے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک ایسے مقام پہ لا کے کھڑا کیا گیا کہ جہاں پر آئی ایم ایف کے ساتھ گزشتہ حکومت نے معاہدے کیے، لیکن ان معاہدوں پر عمل درآمد نہیں کیا، اور پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ اور کریڈیبلٹی کو بہت نقصان پہنچایا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں دنیا میں ایک طرف قیمتیں بڑھ رہی تھیں، جاتے جاتے گزشتہ حکومت غیر ذمہ داری کے فیصلے کر کے ملک کے خسارے میں بہت ہوش ربا اضافہ کر گئی، جو کہ
بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کی فسکل یا ایک مانیٹری رسپانسبلٹی کے حوالے سے بھی کئی سوالات انہوں نے کھڑے کیے. تو ہمارے سامنے ایک کٹھن مرحلہ تھا، لیکن ہم نے سیاست کی بجائے ملک اور معیشت کو ترجیح دی ہے. کسی سیاسی حکومت کے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں ہوتا کہ وہ تیل کے نرخوں میں اس قدر اضافہ کرنے کے فیصلے کرے، کیونکہ تیل کی قیمت میں اضافے سے بجلی مہنگی ہوتی ہے، اور تیل اور بجلی کے مہنگے ہونے سے پیداواری لاگت بڑھتی ہے، جس سے یقیناً مہنگائی کا بوجھ عوام پر جاتا ہے. لیکن یہ وہ سارے فیصلے ہیں کہ جو اگر ہم نے پاکستان کو کسی قسم کی فائنینشیل امبیرسمنٹ سے، پاکستان کو ایک سیاسی سے پہلے معاشی انتشار سے بچانا تھا، تو یہ ناگزیر تھے. اور اسی لیے بجٹ کے اندر جب ہم نے یہ فیصلے اٹھائے تو ساتھ ہی ساتھ غریبوں پر جو بوجھ اس کا آیا اسے آف سیٹ کرنے کے لیے کوشش کی ہے کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، جو عمرہ ہیں، ان کے اوپر بھی اس کا بوجھ اضافی ڈال کے ملک کے لیے وسائل حاصل کیے جائیں. ہم سب نے یہ حکومت جس دور میں ہے، اگلا ایک سال پاکستان کی اسٹیبلائزیشن کا سال ہے، اور ہم سب نے پاکستان کی اسپرٹ میں یہ ملک کو مضبوط بنیاد دینی ہے. اور میں اپنے مخالفین کے لیے صرف یہ کہوں گا کہ آج جو تنقید کرتے ہیں حکومت کے اوپر، ان کو اس بات کا ضرور جواب دینا چاہیے کہ 2018 میں جب میں نے وزارت پلاننگ چھوڑی تھی تو پاکستان کا دفاعی بجٹ اور ڈیولپمنٹ بجٹ 1000 ارب تھا، اور نہ ڈیفنس ڈیولپمنٹ کی قیمت پہ تھا، نہ ڈیولپمنٹ ڈیفنس کی قیمت پر تھی. آج جب ہم واپس آئے ہیں تو وہی ڈیولپمنٹ بجٹ گھٹ کے 550 ارب رہ چکا تھا، اور آخری سہ ماہی کے لیے وزارت خزانہ نے صاف کہہ دیا کہ ہمارے پاس دینے کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے. تقریباً 140-50 ارب روپے کی جو آخری قسط ڈیولپمنٹ بجٹ کی جاری ہونی تھی، وزارت خزانہ نے اس کے لیے 1 روپیہ جاری نہیں کیا. تو یہ حالت تو معیشت کی ہماری حکومت سنبھالنے سے پہلے کی تھی. ہم نے تو نہیں یہ حالات پیدا کیے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم نے پہلے بھی معیشت کو ٹرن اراؤنڈ کیا ہے، اور اب ہم آئندہ بھی انشاءاللہ ٹرن اراؤنڈ کریں گے. اور معیشت میں استحکام آنے کے ساتھ یقیناً رفتہ رفتہ مہنگائی کا بوجھ بھی کم ہوگا. معیشت جب بحال ہوگی تو اس سے روزگار کے مواقع بھی بڑھیں گے. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب حکومت یہ ذمہ دارانہ فیصلے کر رہی ہے تو بین الاقوامی انویسٹرز بھی پاکستان کی طرف پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور اب انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز پاکستان آنے شروع ہو رہے ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ ہم آنے والے مہینوں میں بین الاقوامی سرمایہ کاری کو بھی زیادہ اپنے ملک میں متوجہ کر سکیں گے. سی پیک کو بھی ہم دوبارہ ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ملک دوبارہ اس ترقی کے راستے پر گامزن ہوگا جس کو کہ ڈسرپٹ کیا گیا. میں قائرہ صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ کچھ وہ بھی اس بارے میں اگر گفتگو کر لیں. بہت شکریہ حسن صاحب. بس ٹھیک بہت شکریہ. حسن صاحب نے کیبنٹ میں ہونے والی یہ جو آج ایشوز تھے اس کے اوپر بریف کر دیا. میں مختصر اتنی گزارش کروں گا کہ پچھلے 3 دن کے اندر مقبوضہ کشمیر میں جاری ہندوستانی حکومت کا جبر و استبداد جو ہے اور ان کی بربریت جو ہے وہ پھر زوروں پہ ہے، اور متعدد کشمیری شہریوں کو 10-12 شہریوں کو ان 3 دنوں میں شہید کیا گیا ہے. بہت سارے لوگوں کو ڈیٹین کیا گیا ہے، اور تشدد کی ایک پھر نئی لہر کشمیری عوام پہ مسلط کی جا رہی ہے. لیکن انشاءاللہ ہندوستان کے تمام تر ہتھ کنڈے ہمارے کشمیری بہنوں بھائیوں کے حوصلے نہ توڑ سکے ہیں، نہ توڑ سکیں گے، اور انشاءاللہ وہ اپنی آزادی کی منزل کو حاصل کریں گے. آج کابینہ کی میٹنگ کے بعد ایک اور میٹنگ تھی جس میں حسن اقبال صاحب بھی، مفتاح اسماعیل صاحب بھی، میں بھی شامل تھا. بنیادی طور پہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں وہاں پہ کیونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹیں ہیں، اور وہاں بڑا ایک تاثر دیا گیا کہ وفاقی حکومت کی طرف سے ان کو بجٹ کے اوپر کوئی تکلیف دی جا رہی ہے، ان کے بجٹ کٹ ہو رہے ہیں. یہ ایک تاثر تھا.
وزیر اعظم پاکستان نے اس کا نوٹس لیا. میں نے ان کے یہ بات ان کے علم میں لائی کیونکہ ملک کے اندر ویسے فائنینشیل کرنچ ہے. مسئلہ ہے جس طرح حسن صاحب نے آپ کو بتایا کہ اس جو رواں سال ہے اس کا جو آخری کوارٹر ہے اس میں کسی بھی صوبے کو ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ تھا وہ ریلیز نہیں ہو سکا. لیکن ان دونوں صوبوں کا یا ان دونوں یونٹس کا جو بجٹ کٹ لگا اس کو بھی آف سیٹ کرنے کے لیے کوشش کی گئی ہے. اس کے کم از کم اس پہ بوجھ آ سکے. ہمیں اندازہ ہے اس بات کا کہ کشمیر اور گلگت بلتستان ہمارے ترقی میں ذرا پیچھے ہے اور ان کے ریسورس کم ہیں. وہاں کے لوگوں کی زندگی ان کو پاکستان کی مین سٹریم کے مطابق رکھنے کے لیے تمام تر اقدامات اٹھائے جائیں. وزیر اعظم صاحب کے حکم پہ پلاننگ ڈویژن نے اور فائنانس ڈویژن نے ہمارے ساتھ مل کے ان کے بجٹ کو ان کی خواہشات کے تقریباً مطابق یعنی بہت سارا اس میں ریویو کر کے اس کو انہانس کیا ہے ان کی ڈیمانڈز میٹ کرنے کے لیے اور ان کے ترقیاتی کاموں کو تیزی سے آگے بڑھانے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ پہلی دفعہ ہوا اور یہ میٹنگ ہمارے ان ساتھیوں کی یعنی ان دونوں حکومتوں کی درخواست پہ نہیں تھی. ہم نے خود ان کو انوائٹ کیا کہ آئیے بیٹھ کے ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم سارے پاکستان کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. کشمیر اور گلگت بلتستان ہمارا حصہ ہے تو ہم نے خود ان کو انوائٹ کر کے آج ان سے بھی میٹنگ کر کے آئے ہیں اور ان کی ہمیں توقع ہے کہ ان کی سیٹسفیکشن کے مطابق آج معاملہ سیٹل ہوا. انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اپنے ان دونوں علاقوں کو پاکستان بھر کی طرح ایک ہی آنکھ سے بلکہ شاید پاکستان سے بھی بڑھ کے دیکھتے ہیں. تو انشاءاللہ کوئی اس میں کمی نہیں ہونے دیں گے. حسن صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ آج جو بجٹ ابھی تک چل رہا ہے ابھی پیش ہوا ہے پاس نہیں ہوا. اس کے پاس ہونے پہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں بڑے عرصے کے بعد جس طرح انہوں نے کہا نا کہ کنسنسس گورنمنٹ ہے یا ایک براڈ بیسڈ گورنمنٹ ہے تو یہی گورنمنٹ اگر تیل کی قیمتیں بڑھانے کا مشکل فیصلہ کر رہی ہے بجلی کی قیمتیں بڑھانے کا مشکل فیصلہ کر رہی ہے مشکل بھی نہیں بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ تلخ بات ہے جس نے ہر آدمی کی اور خاص طور پہ عام آدمی کی زندگی مشکل کر دی کوئی شک نہیں ہے اس میں. لیکن یہی گورنمنٹ اتنی ہی جرت کے ساتھ جو کہا جاتا تھا نا کہ یہ عمراء پہ ٹیکس نہیں لگاتے یہاں عمراء کی لابیاں بیٹھی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ تمام عمراء کے تمام کلاسز کے اوپر وہ وزیر اعظم صاحب ہوں ان کی انڈسٹریز ہوں یا کوئی اور سیکٹر ہوں آپ دیکھیں گے کہ ان تمام سیکٹرز کو اضافی ٹیکسیشن کا سامنا کرنا پڑے گا. عام آدمی کی طرف ریلیف ٹرانسفر ہوگا. یہ کیونکہ بجٹ کے اندر پروسیس جاری ہے اس کے اوپر زیادہ ابھی بات نہیں ہو سکتی لیکن انشاءاللہ تعالی ہمارا یہی مقصد ہے کہ پاکستان میں امیر اور غریب کے درمیان جو گیپ بڑھتا جا رہا ہے وہ امیر سے لے کے غریب کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنا یہ گورنمنٹ کی ایک بنیادی ذمہ داری بھی ہے اور انشاءاللہ وہ ادا کریں گے. بہت شکریہ. شاکر عباسی صاحب نیو نیوز سے. اچھا اقبال صاحب ہم گزشتہ جلسے سے یہ سن رہے تھے کہ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہے تو عمران خان گورنمنٹ کا یہ سے معاہدوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن آج ذرائع کہہ رہے ہیں کہ بریفنگ آپ کو کیبنٹ میں دی گئی اور وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتوں سے جڑا ہوا. دوسرا سوال اس میں بھی کامنٹ کیجیے گا کہ 7 سال 7 ماہ بعد آج فارم فنڈنگ کیس کو فائنلی محفوظ کر لیا گیا الیکشن کمیشن میں. اس پر بھی کامنٹ کیجیے. دیکھیے جہاں تک ابھی مجھے بھی کسی نے بتایا ہے کہ میڈیا پہ ایسی خبر چلی ہے کہ جس میں مفتاح اسماعیل صاحب سے یہ بیان منسوب کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کابینہ کو کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ آئی ایم ایف سے جڑا نہیں ہے. یہ آدھا سچ ہے. ایک حد تک اس حد تک سچ یہ بات ہے کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ بین الاقوامی منڈیوں میں جو غیر معمولی اضافہ ہے اس سے یقیناً لنکڈ ہے چونکہ ہم خود تیل پیدا نہیں کرتے. جس قیمت پہ تیل خریدتے ہیں اسی قیمت پہ تیل بیچنے مجبوری ہے ہماری. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی یہ یقیناً شرط ہے کہ آپ تیل کے اوپر سبسڈی دینا بند کریں گے اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے قرضہ لے کر اگر پیٹرول پمپ پہ اسے تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس مقصد کے لیے تو قرضہ نہیں آپ کو دے رہے. تو آئی ایم ایف کی یہ شرط ہے کہ آپ کے پاس سبسڈی دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو آپ کیوں کر سبسڈی فیول کے اوپر دے رہے ہیں. تو اس حد تک تو یہ بات درست ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی یہ بات جڑی ہے کہ اگر آپ نے اس معاہدے کو شامل ہونا ہے تو آپ کو وہ سبسڈی ختم کرنی ہے جس کے دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہم خسارے سے نکال کر اور ادھار کے پیسوں سے لے کر اگر وہ سبسڈی دیں گے تو اسے تو
وہ جسٹیفائی کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور یہ بات بھی درست ہے کہ IMF سے ہٹ کر ہمارا جو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہے یہ بین الاقوامی تیل کی قیمتوں سے بھی جڑا ہے کہ وہ جس طرح غیر معمولی طور پہ اوپر گئی ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ اس کو ایڈجسٹ نہیں کریں گے تو اس وقت پاکستان کے پاس شاید وہ کشن پچھلی حکومت نہیں چھوڑ کے گئی کہ جس سے ہم اس خسارے کو پورا کر سکیں. اور جو بات ابھی قاہرہ صاحب نے کہی میں بھی اس پہ یہ ایڈ کروں گا کہ آج گلگت بلتستان اور کشمیر کی دونوں حکومتوں کو ہم نے یہ بات واضح طور پہ بتائی ہے کہ یہ حکومت پاکستان کی فیڈریشن کو ایک نگاہ سے دیکھتی ہے. اور جب ہم گلگت بلتستان یا کشمیر کے کسی نمائندے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم اسے PTI کا نمائندہ نہیں سمجھتے، جیسے کہ پچھلی حکومت کشمیر اور گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون کی حکومتوں کو ستیلا سمجھا کرتی تھی. ہمارے لیے پاکستان کی تمام یونٹس اور جو خصوصی علاقے ہیں وہ پاکستان کے وفاق کا حصہ ہیں، اور ہم انہیں اتنی ہی عزت دیں گے اور انہیں اسی احترام سے ان کا حق دیں گے جس طرح ہم کسی ایسے صوبے کو جس کی اندر شاید ہماری اپنی حکومت ہے جس احترام سے دیکھتے ہیں. اور اس کی مثال سب سے بڑی یہ ہے کہ 2013-18 میں جب PTI کا دھرنا تھا، پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے، وہ شام کو ہمارے خلاف تقریر کرتے تھے، لیکن جب وہ دفتر میں ہمارے پاس اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ کے طور پہ آتے تھے ہم انہیں اسی احترام سے ملتے تھے اور ان کی بات پر عمل کرتے تھے جیسے ہم وزیر اعلیٰ پنجاب یا وزیر اعلیٰ سندھ کی بات کو سنتے تھے. تو یہ حکومت اس وقت ایک ایسے حالات میں ہے کہ ہم سب کو یہ کہیں گے کہ ہمیں پاکستان کے مفاد میں اپنے سیاسی تعصبات کی آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہیے. یہ وقت ایسا ہے کہ ہم سب کو ایک ٹیم پاکستان بن کے کام کرنا چاہیے. ہمیں اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن اس اختلاف کو قوم میں انتشار اور نفرت پھیلانے کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ ان حالات میں ہم جتنے متحد ہوں گے اتنے ہی ان سازشوں کو ہم کامیابی سے شکست دے سکتے ہیں جو پاکستان کے خلاف کی جا رہی ہیں. دیکھیے چھوٹی سی ایک گزارش، ایک چھوٹا سا اس میں وہ حسن صاحب اس پہ بھی فورن فنڈنگ پہ بھی کمنٹ کر لیجیے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش یہ عزیزی کہ IMF کی شرائط ہم کتنی مان رہے ہیں. عمران خان گورنمنٹ نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ان سے ایگری کی تھی، ہم نے نہیں لگائی. اس کے باوجود کہ بہت سارے دباؤ ہیں، جتنا ممکن ہے عوام کے لیے ریلیف اس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. عالمی اداروں کو بھی باقی لوگوں کو بھی اس پہ کنونس کیا جا رہا ہے، اور جو ہماری بساط سے باہر ہوتا ہے پھر وہ پاس آن کرنا پڑتا ہے. فورن فنڈنگ پہ حسن اقبال صاحب. جی، جو فورن فنڈنگ کیس ہے ہم امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن فوری طور پہ اس کا فیصلہ کریں گے، چونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے لمبا پینڈنگ کیس ہے جو پاکستان کے اندر سیاسی فراڈ پہ مبنی ہے. اوورسیز پاکستانی سے لینے والی رقوم میں بدترین بدعنوانی کی گئی ہے، ان سے پیسے ہتھیائے گئے، انہیں پرائیویٹ اکاؤنٹوں میں رکھا گیا، اور اوورسیز سے زیادہ یہ کیس ممنوع فنڈنگ کا ہے. ایسے ذرائع سے پیسہ لیا گیا جن کی پاکستانی آئین اور پاکستان کا قانون اجازت نہیں دیتا. غیر ملکی کمپنیوں سے، غیر ملکی اشخاص سے جو پاکستان سے دوستانہ تعلقات نہیں رکھتے، پاکستان دشمن لابیوں سے بھی پیسے آئے اس کیس کے ذریعے. وہ فنڈنگ آئی جو ہمارے آئین کے خلاف ہے، جو ہمارے قانون کے خلاف ہے، اور اسے لا کر چھپایا گیا. کروڑوں روپے جو ہیں وہ ڈکلیئر نہیں کیے گئے، اور یہ سب کھیل عمران خان صاحب کے دستخطوں کے ساتھ ہوتا رہا. اور وہ شخص سپریم کورٹ سے صادق اور امین ہونے کا سرٹیفکیٹ ثابت کر رہا ہے کہ جس نے کروڑوں روپے کی چوری کی اس کیس کے اندر، ممنوع فنڈنگ اور فورن فنڈنگ کے اندر. لہٰذا وقت آ گیا ہے کہ اس چوری کا حساب لیا جائے، اور پاکستان کے اندر جو پاکستان دشمن عناصر سے پیسے لے کے انتشار پھیلایا گیا ہے، پاکستان کے اداروں کے خلاف مہمیں چلائی گئی ہیں. مجھے یقین ہے کہ آج عمران خان جو پاکستان کے اداروں کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، اس کی پشت کے اوپر وہی ممنوع فنڈنگ کے لوگ ہیں
جو ان سے کام لے رہے ہیں کہ ملک کے اندر انارکی پیدا کرو، ملک کے اندر انتشار پیدا کرو، اس کو کٹہرے میں بھی آنا چاہیے اور سزا بھی ملنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کسی دباؤ کے تحت فیصلے نہیں کرے گا، چونکہ عمران خان کا یہ وتیرہ ہے کہ جہاں یہ پھنستا ہے وہاں پہ اس ادارے کی کردار کشی کرتا ہے، اس ادارے کے خلاف براہ راست بیان بازی کرتا ہے تاکہ اس ادارے کو دباؤ میں لا کے اپنے مرضی کے فیصلے لے سکے. میں امید کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن عمران نیازی کی دھونس دھاندلی کی جو دھمکیاں اور یہ جو اس کی دھونس کی دھمکیاں ہیں، جو ایک الیکشن کمیشن کے خلاف کردار کشی کی مہم ہے، اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک کے پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت اس کیس کا فیصلہ کریں گے، چونکہ یہ ممنوعہ فنڈنگ پاکستان کی سیاست میں ایک زہر کی طرح آئی ہے اور اس نے پاکستان کی سیاست کو پچھلے چند سالوں میں انتشار کی طرف لے کر گئی ہے اور ملک کے اندر بد امنی پھیلائی ہے، ملک کے اندر انارکی پھیلائی ہے اور ایک ایسی مہم چلائی ہے کہ جس نے عوام کا ہر ادارے کے بارے میں جو اعتماد ہے اس کو ہلانے کی کوشش کی ہے، کردار کشی کی گئی ہے. یہ ایک بہت بڑا گھنونا کھیل ہے جو اس ممنوعہ فنڈنگ کے ساتھ ملک میں عمران خان نے کھیلا ہے اور اس کو اب اس کی سزا ملنی چاہیے. سناؤلہ صاحب سر احسن صاحب ایک تو یہ بتا دیں کہ جو سکوک کا ڈیسیجن کیا گیا ہے ایسٹس بتا دیں جن کے اگینسٹ یہ آپ نے سکوک جاری کر دیا. دوسرا ای سی سی کا ایک ایجنڈا بھی تھا کیبنٹ میں 6 نمبر پہ جو 7.91 پر جو ایک بجلی اضافہ ای سی سی نے اپروو کیا ہے، آج کیبنٹ میں بھی کرنا. تیسرا سوال یہ ہے کہ کیبنٹ کی لاسٹ میٹنگ میں ایک ڈیسیجن ہوا تھا، ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جو ملک ریاض صاحب نے اپنے 50 ارب روپے جو اسٹیٹ کے پاکستان کے پیسے تھے جو ملک ریاض کے لیے ایڈجسٹ کیے گئے، اس کے بدلے عمران خان، بشرا بی بی اور فرح بی بی کو 700 کنال زمین ثواب کے لیے دی گئی. تو یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ آپ کی حکومت میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پریشر میں آ کے اس معاملے کو ملک ریاض کو اسکیپ دیا جا رہا ہے. ایسی کوئی بات ہے اور یہ رپورٹ کیبنٹ کب پیش کرے گی؟ اور اس پہ آپ نے بڑی دھواں دار پریس کانفرنس کی تھی آپ کی حکومت نے، اس پہ کیا ڈیسیجن؟ دیکھیے، جو آج یہ بات ہوئی ہے کہ جو اتنی بڑی وائلیشن کی گئی ہے، اس کیس میں جو پرائمری کریکٹرز ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں اور شہزاد اکبر ہیں کہ جنہوں نے یہ پورا کھیل کھیلا ہے اور پاکستان کا وہ پیسہ جو پاکستان کے خزانے میں آنا چاہیے تھا اسے نہیں آنے دیا گیا. اور آج یہ بات متعلقہ اداروں کو کہی گئی ہے کہ اس کو حتمی شکل دینے کے لیے وہ اپنی کارروائی کو تیز کریں، چونکہ جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ کابینہ کے پچھلے اجلاس میں حقائق سامنے آئے، وہ ہوش ربا تھے کہ وہ شخص جو پورے ملک کو صادق اور امین ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ شخص جو پورے ملک کو ابھی بھی لیکچر دیتا ہے کھڑے ہو کے کہ دیانتداری کیسے ہوتی ہے، جس انداز کی بد دیانتی، جس انداز کی رولز اینڈ پروسیجرز کی وائلیشن کر کے اس نے یہ کور اپ کیا ہے، وہ شرمناک ہی نہیں، انتہائی شرمناک ہے. تو لہٰذا عمران خان صاحب کو جس طرح انہوں نے پاکستان کے 50 ارب روپے کے ساتھ اپنے مفاد کے لیے کھیل کھیلا ہے، اس کا ضرور جواب دینا پڑے گا. جو آپ نے سکوک بانڈز کی بات کی، اس کے عوض جو ایسٹس ہیں وہ وزارت خزانہ کی ویب سائٹ پہ آپ کو آ جائیں گے. اس میں میرے پاس وہ تفصیل نہیں ہے، وہ سمری کے اندر تھی، وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور اسی طرح جو ای سی سی کے فیصلے ہیں ان کی کابینہ روٹین کے مطابق جو ہے وہ توثیق کرتی ہے. تو وہ بجلی کا کیا ڈیسیجن کیا؟ ایز سچ میرے پاس ابھی اس کا نہیں ہے، وہ اس کی ای سی سی کا جو فیصلے ہیں اس کا حصہ ہوگا. اپروو کیے ہیں؟ میرے ابھی اس وقت ڈاکومنٹس میں نہیں ہیں. خالد محمود صاحب ایکسپریس پیٹر کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس میں کچھ چیزیں طے ہوئی تھی عمل درآمد کے حوالے سے، کچھ آج کیبنٹ میں شامل کر کے میرا خیال ہے وہ شاید ای سی سی کا نہیں، ایجنڈا آئٹم نہیں تھا بیچ میں، ڈیفر ہو گیا تھا، ڈیفر ہو ایک گیا. اب نہیں ہو سکتا. ایسا صاحب جو پیٹر کے فوائد ضابط پر عمل درآمد کے حوالے سے تھا، کیبنٹ میں آج کچھ چیزیں تھیں کہ وہ 20 کے سینٹر قائم کیے جائیں گے تمام بڑے شہروں میں، جہاں سے منی لانڈرنگ اور ٹیرر کرنسی کے لیے روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. کیا اس کی منظوری ہو گئی آج؟
دیکھیے آج تو جو فیٹف کی اب تک کی پروگرس ہے اسے جائزہ لیا گیا، اور جو بھی فریم ورک پاکستان نے فیٹف کے ساتھ کنونشن میں ایگری کیا ہے اس پر ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ عمل درآمد کریں گے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک ٹرانسپیرنٹ اور ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے جانا جائے، جو کہ ہم ہیں۔ ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں، ہماری معیشت شفاف ہے، اور جو کوئی ہمارے حوالے سے ماضی میں ہمارے مخالف لابیز نے کوئی شبہات پھیلائے تھے ان سب کو ہم نے دور کیا ہے اپنے ٹھوس اقدامات سے۔ اور گزشتہ حکومت کے دور میں جو قانون سازی ہوئی اس پہ اپوزیشن نے تعاون کیا، اور رانا ثناء اللہ صاحب اس کی تفصیل بتا چکے ہیں کہ گزشتہ حکومت تو اس پہ بھی سیاست کر رہی تھی، لیکن اپوزیشن نے اپنی قومی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے اس قانون سازی کی راہ ہموار کی، چونکہ یہ ایک ہم سب کا بحیثیت پاکستانی فرض ہے کہ جہاں کہیں پاکستان کا مفاد ہے ہم اسے سیاست سے بالا تر ہو کے ملک کے مفاد میں کریں۔ آخری سوال بہزاد سلیمی صاحب۔ ایسے اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ تو مشکل فیصلے کا ذکر کرتے ہوئے مسلسل پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں، بجلی کی قیمت میں بھی اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ ایک تو یہ بتائیں کہ کیا اب یہ مشکل فیصلہ ختم ہو گیا ہے یا ابھی بدستور آپ پھر سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کا چائے کا کپ کا جو مشورہ ہے اس سے تو یہ معیشت مستحکم ہونے والی نہیں ہے، کوئی اور کوئی مشورہ کوئی بتائیں کہ جس سے عوام کی مشکلات۔ دیکھیں یہ بدقسمتی ہے کہ ہر چیز کو ہم ٹرولنگ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں نے چائے کی بات اکیلی چائے کی نہیں کی تھی، اگر آپ میری وہ بیان دیکھیں تو اس میں نے پوری ایک زرعی اجناس کا ذکر کیا تھا کہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ 2018 میں ہم گندم بھی برآمد کرتے تھے، چینی بھی برآمد کرتے تھے، کپاس میں بھی خود کفیل تھے۔ آج ہم 3 ملین ٹن گندم درآمد کر رہے ہیں، آج ہم چینی درآمد کرنے پہ مجبور ہیں، آج ہم کپاس درآمد کرنے پہ مجبور ہیں۔ اسی طرح آدھے ارب ڈالر کے لگ بھگ یا اس سے زیادہ ہم خوردنی تیل درآمد کرتے ہیں، ہم آدھے ارب ڈالر کی چائے درآمد کرتے ہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر ہم نے ملک کو ترقی دینی ہے تو ایک ایک جو زر مبادلہ کا ڈالر ہے ان حالات میں بہت اہم ہے۔ تو اس تناظر میں نے بات کی تھی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو خود کفیل بنائیں اور اس کے اوپر ایک بحث ہونی چاہیے۔ لیکن اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو پی ٹی آئی کی جماعت ہے اس نے ملک میں 4 سال کوئی اور ترقی تو نہیں کی، لیکن ایک شعبے میں ترقی کی ہے کہ ٹرولنگ میں ترقی کرائی ہے، کہ سوشل میڈیا پہ مخالفین کا تمسخر کیسے اڑانا ہے، سوشل میڈیا پہ کردار کشی کیسے کرنی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے بہتان بازی کیسے کرنی ہے۔ اب اس طرح تو میں کسی کا جواب دینا بھی اپنا وقت کا ضیاع سمجھتا ہوں، لہٰذا ہمیں ایک اکنامک تھنکنگ کرنی چاہیے، اور جو باتیں ہمارے لیے ضروری ہیں کہ ہم اپنا لائف سٹائل ٹھیک کریں، ہم سیلف سفیشینسی پہ جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ضرور اتوار کو اب اسی طرح پانی ہے، پانی کی ہمیں کمی کا سامنا ہے، اور یہ ہم سب کا فرض ہے کہ اپنا جو کنزمپشن پیٹرن ہے اس کو ریویو کریں۔ ہم جس طرح پانی کو ضائع کرتے ہیں، جو ہمارا لائف سٹائل ہے اپنے گھروں کو دھونے میں، گاڑیوں کو دھونے میں، باقی ادروائز ہمیں ان سب چیزوں پہ واٹر کنزرویشن پہ سوچنا چاہیے۔ تو ایک اوور آل اگر آپ اپنی عادات کو ریویو کرنے کی بات کرتے ہیں کہ جس سے ملک کا بھلا ہو، اور قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے، مذاق بنا دیجیے ایک پیالی سے معیشت ٹھیک ہو جائے گی۔ پیالی کا میں ایک چھوٹا سا پیالی کا میں ایک چھوٹے سے گزارش کروں، یہ بات اس کو جس تناظر میں کہا گیا اسی تناظر میں لینا چاہیے۔ اگر کہا جاتا ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ کھانا کم کرتے ہیں، چینی استعمال کرتے ہیں، چائے استعمال کرتے ہیں، ایسی چیزیں جو زندگی کی اسینشلز نہیں ہیں، ہاں زندگی کا حصہ ہیں، ہمارے فوڈ کا حصہ ہیں۔ صرف اگر یہ کہا گیا کہ آپ 1 چمچ چینی کی بجائے اگر آدھا کر لیں یا 1/4 چمچ کر لیں، 3/4 چمچ کر لیں، تو اگر 1/4 ہم اپنی چینی کا استعمال کم کر دیں گے تو پاکستان میں اس وقت آج خبر یہ تھی کہ کچھ 4 کروڑ سے زائد شوگر پیشنٹس ہیں، بیماری کا بھی علاج ہوگا، اور اس شوگر مافیا کے ہاتھوں جو لوگ ایکسپلائٹ ہوتے ہیں اور وہ ناجائز منافع کماتے ہیں ان کو بھی بڑا سبق مل جائے گا۔ پاکستان میں اپنی چینی کافی ہوگی۔ اسی تناظر میں اگر کوئی سیونگ کی بات کی گئی ہے تو وہ سیونگ کے حوالے سے ہے، لوگوں کو یہ تو نہیں کہا گیا نا کہ آپ کھانا کھانا بند کریں۔ تھینک یو۔ ایک سوال Thank you. ہے رضا ربانی صاحب کے کامنٹ سمیرا انہوں نے ایک بات کی IMF کے اس پروگرام کی
وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ہاؤسز سے اس کو ری وزٹ کرایا جائے اور نئی شرائط پہ معاہدہ کیا جائے. تو یہاں پر یہ بھی میرا ایک سوال صرف آپ سے بنتا ہے کہ کیا عمران خان کے سائن کیے گئے معاہدے بائنڈنگ تھے آنے والی گورنمنٹ پہ؟ کیا آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے؟ کیا آپ ان کو دیکھیے جو عمران خان صاحب کے دور کے معاہدے ہیں، پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ وہ حکومت پاکستان کے بہاف پہ انہوں نے کیے ہیں. اور جب آپ ایک ایسی پوزیشن میں ہیں کہ آپ کی سپیس وہ نہیں چھوڑ کر گئے، کاش کہ ہمارے پاس اتنی سپیس ہوتی کہ ہم ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس معاہدے کے تاخیر ہونے سے ملک کی معیشت کے اوپر کیا اثرات اس کے مرتب ہو رہے ہیں. تو اس لیے اس وقت سب سے بڑا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اس IMF کے معاہدے کو ریوائیو کر کے جن شرائط پر پچھلی حکومت نے کیا ہے ان پر بھی اگر ہم اسے ریوائیو کر لیں تو معیشت کو استحکام آ سکتا ہے. اور اگر ہمارے پاس اتنی سپیس ہوتی کہ ہم 4-6 مہینے وقت لے کر ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ کر سکتے تو بہت ہمارے تو یہ عوام کے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ ہم ضرور کرتے. لیکن پاکستان کو انہوں نے وہاں لا کر چھوڑا ہے کہ ہمارے پاس وہ سپیس نہیں تھی کہ ہم کسی نئی نیگوسیشن میں داخل ہوتے. ہمارے لیے یہ تقریباً ناگزیر تھا کہ اسی معاہدے پر جسے IMF کہتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ حفیظ شیخ کون ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ شوکت ترین کون ہے، ہمیں یہ پتہ ہے حکومت پاکستان نے یہ معاہدہ کیا، اس کے اوپر آ کے عمل کریں. اس وقت کی حکومت نے ایک برا فیصلہ کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس فیصلے سے نکلنے کے لیے ایک تو یہ ہے قطع تعلق کر لیں کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے لہذا، اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہمارا اگلا پروگرام جو بند ہو جاتا ہے. اس کے نتیجے میں سارا ملک جانتا ہے ڈیفالٹ ہو جائے گا. ڈیفالٹ ہونے کا کیا معنی نکلیں گے؟ کیا اس سے بہتری کا سامان پیدا ہو جائے گا یا اور حالات خراب ہو جائیں گے؟ کیا اس سے تیل سستا ہو جائے گا یا اور مہنگا ہو جائے گا؟ کیا ڈالر سستا ہو جائے گا یا اور مہنگا ہو جائے گا؟ کیا پاکستان کی ایکسپورٹس اور گر جائیں گی یا بڑھ جائیں گی؟ سو اگر نقصان ہونے کا احتمال ہے تو ان 2 مہینے کے اندر ہم سے یہ دیکھیے نا کہ اس 2 مہینے میں جہاں عالمی منڈی میں چیزوں کی قیمتیں بڑھی ہیں، ہمارے لیے اسپیس کم ہوئی ہے. ہم نے جتنے فیصلے کیے ہیں اس حکومت نے، ان فیصلوں کا تجزیہ کیجئے کہ کیا وہ ان حالات میں گیون سرکمسٹانسز میں درست فیصلے تھے کہ نہیں. بہت شکریہ. تھینک یو. صاحب آج آپ ٹرینڈ ہوں گے چائے چینی کو لے کر آج آپ ٹرینڈ ہوں گے